ابراہیم علیہ السلام کو ملت عطا کیا ہے، یہ دین فطرت ہے، فطرت کا دین ہے۔ اصل میں تین لفظ استعمال ہوئے، ایک ہوتا ہے دین، ایک ہوتا ہے ملت، اور ایک ہوتا ہے شریعت۔ ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ دین انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ طریقہ ہے، دین کا معنی ہوتا ہے طریقہ۔ انبیاء علیہ السلام کے مشترکہ میراث ہے دین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، میں نے تمہارے لیے دین وہ مقرر کیا ہے جو نوح علیہ السلام کو دیا تھا، سابقہ انبیاء کو دیا تھا، یعنی طریقہ۔ اور اس طریقے کے اندر بنیادی طور پر عقائد ہوتے ہیں دین کے اندر، عقیدہ توحید ہو گیا، رسالت ہو گیا، آخرت ہو گیا، اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، یعنی یہ سب انبیاء کا دین مشترک ہے۔ دین کا جو لفظ بولا جاتا ہے نا، تو سب انبیاء کا دین مشترک ہے، یعنی جس کے اندر عقائد ہوتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ ہے ملت، یہاں ملت ابراہیم کہا ہے، ملت ابراہیم۔ ملت کے اندر موٹے موٹے اصول ہوتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ملت کے اندر موٹے موٹے اصول ہوتے ہیں، اور یہ اصول بھی تقریباً مشترک ہوتے ہیں۔ مثلا ملت کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ طہارت اختیار کرنی ہے، پاکیزگی اختیار کرنی ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ سخاوت کرنی ہے، عدل و انصاف سے کام لینا ہے، یہ ملت کے اندر یہ بات ہوتی ہے۔ اور یہ ملت کے اصول بھی سب انبیاء میں ہیں، سب انبیاء کی شریعت میں طہارت کے اصول بھی بیان کیے گئے، پاکیزہ ہو کر رہنا ہے، صاف ستھرا ہو کر رہنا ہے، اس طرح عاجزی اختیار کرنی ہے، سخاوت کرنی ہے، عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ تو یہ سب انبیاء علیہ السلام کو یہ ملت عطا کی۔ اور اسی طرح تیسری چیز ہے شریعت۔ شریعت کا معنی ہوتا ہے طریقہ جدا، یہ طریقے جو ہے نا ہر نبی کے جدا جدا ہیں، مسائل جو ہے نا ہر نبی کے مختلف ہیں، شریعت ہر نبی کو الگ دی گئی ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ فرما رہا ہے کہ ہر نبی کو میں نے الگ الگ شریعت اور الگ الگ رستے عطا کیے ہیں۔ تو ہر نبی کی شریعت کے اندر مسائل مختلف ہیں۔ مثلا بعض نبیوں کی شریعت میں کچھ چیزیں حلال ہیں اور بعض نبیوں کی شریعت میں حرام ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر ایک مرد دو بہنوں سے نکاح کر سکتا تھا، دو بہنوں سے بیک وقت نکاح کر سکتا تھا، لیکن شریعت محمدی کے اندر دو بہنوں سے نکاح کرنا حرام ہے بیک وقت۔ ایک وقت میں ایک ہی بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے، دوسری سے نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح شریعت یعقوب علیہ السلام کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، وہ نہیں کھاتے تھے، اور ہم پر اونٹ کا گوشت حلال کر دیا گیا۔ تو شریعت جو ہے نا اس کے اندر کو تبدیلی ہوتی ہے ماحول کے حساب سے، اللہ تعالیٰ حالات کے اعتبار سے مسائل جو ہے اور دیتے ہیں۔ تو شریعت ہر نبی کی الگ ہے، یعنی مسائل جو جزیات ہیں وہ الگ ہوتی ہیں، دین اور ملت ایک ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اعراض کرے ابراہیم کی ملت سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جو ہم نے اصول دیے ان سے کوئی اعراض کرے وہ وہی ہوگا الا من صفح نفسہ، جو بے وقوف ہے۔ بے وقوف آدمی ہی اعراض کر سکتا ہے، بے وقوف آدمی ہی طہارت سے دور رہتا ہے، بے وقوف آدمی ہی عاجزی سے دور رہتا ہے، یعنی یہ موٹے موٹے جو اصول ہیں۔ اسی طرح بے وقوف آدمی عدل و انصاف سے کتراتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ بے وقوف ہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی